بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اکرام، امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت، عافیت اور سلامتی کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کو خیریت، عافیت اور سلامتی کے ساتھ رکھے۔ معزز سامعین اکرام، روزانہ نماز عصر کے بعد جو آدمی، جو شخص یہ چھوٹی سی تسبیح ہے، جس نے بھی یہ پڑھی، فوراً اللہ کی غیبی مدد شامل حال ہو جائے گی، فوراً اللہ کی غیبی مدد آ جائے گی۔ پریشانیوں کے اس دور کے اندر، مشکلات کے اس دور کے اندر، تنہائیوں کے اس دور کے اندر جب انسان اس وظیفے کو کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی فوراً اس کی مدد کرتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، ویڈیو کو سکپ نہ کریں، آخر تک ویڈیو کو لازمی دیکھیے گا۔ پورا وظیفہ، پورا طریقہ آپ نے سیکھنا ہے، پھر اس کے بعد یہ عمل آپ نے کرنا ہے۔ اگر آپ مال کی وجہ سے پریشان ہیں، رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، دولت کی وجہ سے پریشان ہیں، یا آپ کی پریشانی کسی بھی مسئلے کے اندر ہے، بچوں کے رشتے نہیں آتے، کاروبار نہیں چلتا، یا کوئی آپ کا قرض واپس نہیں کرتا، یا اور کوئی ایسا مسئلہ ہے جسے لوگوں کے سامنے بیان کرنے سے انسان کتراتا ہے، تو معزز سامعین کرام یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ ساری پرابلم سولو ہو جائیں گی، حل ہو جائیں گی۔ اور یہ عمل کیسا عمل ہے؟ یہ وہ مجرب عمل ہے جس سے لاکھوں لوگوں کی بگڑتیوں کو بنتے دیکھا، ایسا مجرب عمل ہے۔ معزز سامعین کرام، جب انسان کے پاس مال و دولت نہ ہو اور اس پہ مصیبت آ جائے، تنگی آ جائے، مشکلات آ جائے، تکلیف آ جائے، تو انسان بڑا پریشان ہو جاتا ہے، مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے، اور اس پریشانی کے عالم میں اللہ کے حضور انسان تڑپتا رہتا ہے، ایسے جیسے مچھلی تڑپتی ہے۔ اب اس کے کندھوں پہ بھی بوجھ ہوتا ہے، اس کی آنکھوں پہ بھی بوجھ ہوتا ہے، رو رو کے وہ اپنی آنکھوں کو اتنا سرخ کر دیتا ہے کہ کیا بتاؤں۔ میں یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ قریبی رشتہ دار بھی اس سے اپنا تعلق توڑ لیتے ہیں، بس ختم۔ جس کو کال کرتا ہے نا، کوئی کال اٹھانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، تو ایسی مایوسی کی صورتحال میں مایوس نہیں ہونا، یہ یاد رکھنا۔ اللہ کے در پہ جھک جائیں، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ لیں۔ کتنی رکعت؟ 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ لیں۔ نماز عصر پڑھیں پہلے۔ معزز سامعین کرام سمجھ آئی؟ تو پھر 2 رکعت صلاۃ الحاجت۔ اب یہ آپ نماز عصر سے پہلے پڑھ لیں 2 رکعت صلاۃ الحاجت، پھر آپ نماز عصر پڑھ لیں، پھر اس کے بعد آپ نے معزز سامعین کرام یہ عمل شروع کرنا ہے۔ اگر فرض نماز کو ابھی ٹائم ہے، وقت سے چلے جائیں، نماز عصر کے وقت آپ نے وظیفہ کرنا ہے، وقت پہ آپ چلے جائیں مسجد میں، یا جس جگہ آپ کر رہے ہیں، عورت ہیں گھر میں کر رہے ہیں، مرد ہیں مسجد میں جائیں، اور 2 رکعت صلاۃ الحاجت فرض نماز سے پہلے پڑھیں تو یہ بہت بیسٹ ہوگا۔ پڑھنے کے بعد اللہ کے حضور جب آپ سجدہ ریز ہوں گے نماز عصر میں، پھر اس کے بعد معزز سامعین کرام آپ یہ وظیفہ کریں، یہ جو ہم ابھی آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ اللہ کی مدد ایسے آئے گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ کام جو ناممکن ہیں وہ ممکن کے اندر تبدیل ہو جائیں گے۔ آپ کی ٹینشن ختم ہو جائے گی، مالی پریشانی ختم ہو جائے گی، رزق کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ معزز سامعین کرام، تو یہ چھوٹی سی تسبیح کیا ہے؟ آئیے چلتے ہیں اس تسبیح کی طرف۔ جب نماز عصر پڑھ لی آپ نے، تو پھر آپ نے 5 مرتبہ آپ نے تعوذ پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور آپ نے معزز سامعین کرام 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ اس لیے پڑھنی ہے، حاسدین کے حسد سے بچنے کے لیے، باغزین کے بغض سے بچنے کے لیے، شریروں کے شر جو ہر وقت ایسے
انسان کے دائیں بائیں کھڑے ہوتے ہیں اور انسان کو نوچنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اس سے بچنے کے لیے معزز سامعین کرام یہ اعوذ باللہ پڑھنی ہے۔ اور بسم اللہ اللہ کی رحمت کو جوش دلانے کے لیے، جب انسان رحمان اور رحیم کہتا ہے تو میرے رب کی رحمت کو جوش آتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی مرادوں کو پورا فرماتے ہیں۔ پھر آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ آئیے نا میرے ساتھ مل کے درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جیسے میں نے پڑھا ہے ایسے آپ نے تلفظ کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ آمنہ کے لال پہ، عبداللہ کے در یتیم پہ یہ نذرانہ پیش کرنا ہے 3 مرتبہ۔ پھر اس کے بعد آپ نے یہ تسبیح، معزز سامعین کرام چھوٹی سی تسبیح ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، 313 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اور پھر سلام قولا من رب الرحیم، یہ بھی آپ نے 33 مرتبہ پڑھنی ہے، 313 مرتبہ پہلے والی اور 33 مرتبہ یہ۔ اب یہ عمل معزز سامعین کرام اپنے خاتمے کی طرف جا رہا ہے، اور 3 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد آپ نے استغفار کرنا ہے 33 مرتبہ، استغفر اللہ استغفر اللہ، اس طرح پڑھنا ہے، نہ کہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ جلدی جلدی۔ معزز سامعین کرام عمل مکمل ہو جائے گا، لگاتار 7 دن کا یہ عمل ہے، 7 دن لگاتار کرنے کا یہ عمل ہے۔ عمل کے دوران ناغہ نہیں کرنا، مرد عورت کے لیے، عورت مرد کے لیے اس عمل کو کر سکتی ہے، اور جگہ کی قید نہیں، وقت کی قید ہے۔ عصر کی نماز کے فوراً بعد صلاۃ الحاجت پہلے پڑھنی ہے عصر کی نماز سے۔ اور ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر معزز سامعین کرام شیئر کرنا مت بھولیے گا۔